کرنا وہ نہیں، کمانا برا نہیں، بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزی کے 10 حصے رکھے ہیں، 9 حصے تجارت میں ہیں، تو تجارت کرو، کتنے لوگ انوالو ہوں گے، ان کو کھانے کو ملے گا، آگے اور سلسلہ چلے گا. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کماؤ نہیں، ہاں ضرورت سے زیادہ جمع نہ کیا جائے، کیونکہ پھر وہ یا تو پچھلے لوگوں کے لیے آپ چھوڑ کے جاتے ہیں جی، اپنا تو آپ نے کیا نہیں، اب وہ کہاں خرچ کریں گے وہ جانے، آپ کا تو رہا نہیں. ٹھیک، تو اپنے ہاتھوں نیکی کے کام کریں، جائز خرچ کریں، اولاد پر جو خرچ کرنا ہے. بعض لوگوں کے پاس پیسے ہیں، اولاد کو نہیں دے رہے، شوہر کے پاس ہے، بیوی کو نہیں دے رہا، اس کو مانگنا پڑتا ہے دوسروں سے، تو اس دولت کا کیا فائدہ. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ایک بلکہ خواتین و حضرات ایک بیٹھک یہ دنیا دار اور دنیا پرست جو ہے نا، اس پہ بھی ایک نشست ضرور کریں گے. شازیہ بی بی کی کال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی شازیہ بی بی. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی بھائی کو گود دی ہوئی ہے، اچھا لیکن جی، بھائی اور بھابھی کے نا اکثر لڑائی جھگڑے رہتے ہیں. وہ بچے سے پیار تو بہت کرتے ہیں، لیکن ان کی پڑھائی پہ بھی توجہ نہیں ہے اور نہ ہی صفائی پر ہے. ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا مطلب آپ نے گود دی ہوئی ہے اور آپ دیکھ بھی رہی ہیں کہ وہ بھی کہہ رہا ہے اس کے ساتھ. ہاں. اچھا، اور وہ اکثر لڑائی جھگڑے رہتے ہیں نا، تو بچی پر ظاہر سی بات ہے، بچی پر اثر آتا ہے. تو آپ لوگ تو نہیں لڑتے جھگڑتے گھر میں ویسے؟ مطلب نہیں، اللہ کا شکر ہے میرے 2 بچے اور ہیں، لیکن ہمارے ویسے لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے جیسے بھائی کے ہوتے ہیں. ہاں، جیسے بھائی کے ہوتے ہیں کہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے. اللہ خیر، اللہ خیر، اللہ خیر. تو پلیز ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم کیا کریں. کیا کریں؟ اور یہ میرے ہسبینڈ سے بات کر لیں. دعا تو ضرور کریں، اور باقی علامہ صاحب سے پوچھتے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نور صاحب، نورانی صاحب سے بات کر رہا ہوں. جی بات کیجیے. السلام علیکم نورانی صاحب. وعلیکم السلام. سر مجھے ایک سوال پتا کرنے تھے. یہ اکثر گاڑیوں پہ آیتیں لے رہے کے اسٹیکر لگاتے ہیں آیتوں کے، اور اللہ، محمد اور دوسری آیتیں وغیرہ ہوتی ہیں، اور یہ ہم سروس پمپ پہ جاتے ہیں، وہ گندا پانی گندا کپڑا اس پہ لگا رہے ہوتے ہیں. ہم منع بھی کرتے ہیں، لیکن وہ بولتے ہیں کہ بھائی یہ چیز، ویسے تو میں نے اپنی گاڑی سے ہٹا دی ہے، لیکن میں دوسروں کو یہ تنقید کرتا ہوں تو وہ لڑنے لگ جاتے ہیں یا وہ اسٹیکر نہیں ہٹاتے. اس کے بارے میں آپ بتا دیجیے گا، بہت بہت مہربانی. اسٹیکر 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو شیشے کے اوپر لگے ہوتے ہیں، اور ایک ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں جو اندر کی طرف ہوتے ہیں. دونوں کا حکم الگ ہے. کعبے سے پانی لگے، آیت سے پانی لگے، میرے پاؤں میں آ جائے، وہ اور بات ہے. کعبے سے پانی لگ کے ہمارے پاؤں میں آتا ہے، مگر پاؤں والا پانی وہاں نہیں لگایا جا سکتا. تو صاف چیز سے اگر اتنے حصے کو صاف کریں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ آیت، وہ اسٹیکر اوپر لگا ہوا ہے اور اس پر گندا کپڑا یا کوئی چیز لگا رہے ہیں تو وہ درست نہیں ہے. اصل میں یہ اسٹیکر وغیرہ کیوں بنانے پڑ گئے؟ حالانکہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن لوگ غافل ہو گئے. یہ ضروری نہیں کہ اللہ کا نام کھمبوں سے لکھا جائے تو ہی لوگوں کو یاد آئے، لیکن لوگ غافل ہو گئے تو یہ توجہ دلانے کے لیے ایسا کچھ کرتے ہیں. اور پھر ہم، کوئی غیر مسلم اگر بے ادبی کرے تو خون کھول جاتا ہے، پھر ہم مسلمان کہلا کے ادب نہ کریں تو پھر کیا ہو. سوچنا چاہیے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کچرے میں قرآن شریف کے صفحے پھینک دیتے ہیں لوگ. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ جو رزق میں آپ کے کمی لاتی ہیں یا آپ کے ہاں سے برکت اٹھاتی ہیں، ان چیزوں میں بے ادبی شامل ہے. جہاں بے ادبی ہوتی ہے اس گھر کا یا تو رزق اٹھ جاتا ہے یا وہاں لڑائیاں بہت ہوتی ہیں اور ان کے اندر اس طرح بے برکتی ہوتی ہے. تو ہم سب کو ادب کرنا چاہیے جتنا ہو سکے. باقی آپ نے بچہ دے دیا ہے، بھائی کو دیا ہے، ان کے ساتھ خوشگمانی رکھیں، کوشش کریں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، بہت زیادہ اس کی فکر نہ کریں. جب دے دیا تو آپ ان سے تسلی رکھیں، اور پھر وہ آپ کے بھائی ہے، غیر تو نہیں ہے نا. جی بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. جی آپ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جو آج کل عورتوں میں ہوتا ہے کہ 3-13 یا 3 مہینہ 13 میں، ایک تو یہ سوال ہے کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے شریعت کا؟ لوگ کہتے ہیں 3 مہینے 3 کام نہیں کرنا چاہیے، یا 3 تگاڑا کام بگاڑا. اور ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر جو زکوٰۃ فرض ہے 7.5 تولے سونے پہ اور 52.5 تولے چاندی، کہ چاندی کسی کے پاس نہیں ہے اور صرف 4 یا 5 تولے سونا ہے، تو تب بھی زکوٰۃ اس پہ واجب ہوگی، فرض ہوگی؟ 2 سوال.
بہت شکریہ. زکوٰۃ کے حوالے سے کل ہم نے یہاں کچھ بات شروع کی تھی لیکن پوری نہیں کر سکے. آپ کا یہ جو پہلا سوال ہے، میں تھوڑے سے تو میں نے سنے ہوئے، باقی کہاوتیں نہیں کہ نہ 3 میں نہ 13 میں، یا 13 تیزی، کچھ اس طرح کے 13 کے عدد کو یا 3 کے عدد کو نامناسب کہتے ہیں. یہ میں نے سنا تو ہوا ہے. یہ جتنے ہیں یہ ایجاد کن کی ہے، ہم نے اس پر توجہ نہیں دی. 9 2 11 ہو جاؤ. تو اسی طرح زید، بکر، عمر، یہ لفظ صحابہ کے نام ہے اور ہم نے اس طرح ٹام ڈک ہیری کی جگہ ان کو رکھ لیا ہے. بے دھیانی ہے ہماری، بے توجہی ہے ہماری. 3 یا 13 کا عدد منحوس سمجھنا یا برا سمجھنا ایمان والے کا کام نہیں ہے. علم العادات ایک پورا علم ہے. اللہ تعالی کے نام کے عدد بنتے ہیں 66. الف کا 1، لام کا 30، پھر دوسرے لام کا 30، 61 ہو گئے، ہے کے 5، 66. یہ باقاعدہ ایک علم ہے. 66 کو آپس میں جمع کریں، 6 دونی 12 ہو گئے. 2 اور 1 کتنے ہوئے؟ 3. تو اللہ کے نام کا حاصل عدد 3 ہے. کس مسلمان کی جرأت ہوگی اس کو برا کہے؟ 313 اصحاب بدر کی تعداد، 313 رسولوں کی تعداد. انبیاء تو زیادہ ہیں، ان میں رسول 313. تو جو ان عادات کو برا کہتے ہیں یا جنہوں نے ایسی کہاوتیں بنائی ہیں، وہ اسلام دشمنی میں بنی ہیں یا ان لوگوں کے اپنے کسی مذہب عقیدے کے مطابق، لیکن اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں. مسلمانوں کو ایسی کوئی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. زکوٰۃ کے حوالے سے میں پھر اتنا جملہ کہہ دیتا ہوں کہ اگر صرف سونا ہے گھر میں اور نقدی بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، سامان تجارت بھی نہیں ہے، بینک بیلنس بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کا نصاب 7.5 تولے سونا، اور آپ کے پاس 10,000 روپیہ نقد ہے، 1 تولہ چاندی ہے، سامان تجارت ہے، تھوڑا سا سونا ہے، پھر آپ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائیں گے، زکوٰۃ شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ یہ بارہا تاکید ہو چکی ہے، اور پلیز وہ پھر آپ سے بات ہے، یہ آپ جانتے سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، تو یہ حساب کتاب کیا اور کر لینا چاہیے یقیناً. جی آپ. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جنت میں مردوں کے لیے تو حوروں کا انتظام ہے، ہماری عورتوں کے لیے کیا ہے؟ میرا سوال یہ. جو عورتیں شادی شدہ ہوں گی، ایمان والی ہوں گی، وہ اپنے شوہروں کے ساتھ حوروں کی سردار بن کر رہیں گی. وہ جو حوریں ہوں گی وہ ان کی بھی باندیاں ہوں گی، ان کی بھی خدمت کریں گی. تخت پر بیوی راج کر کے بیٹھے گی وہاں پہ. فکر نہ کریں، آپ کو وہاں پہ کوئی وہ نہیں ہوگا. لیکن جو ایمان والی نہیں ہوں گی ان کے لیے ایسا نہیں ہوگا. جو دنیا سے کنواری گئی ہیں ان کے وہاں نکاح ہوں گے. اور ایک خطرناک بات بھی بتا دوں، جو شوہر بیویوں سے اچھا سلوک نہیں کرتے یا جو بیویاں شوہروں سے اچھا سلوک نہیں کرتی، قیامت کے دن ان کو چوائس دی جائے گی، وہ وہاں پر کسی اور کو پسند کر سکتے ہیں. یہ ذہن میں رہے. تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، ایمان مدار نجات، ایمان کی وجہ سے بخشش ہوگی تو ایمان پر رہیں. جنت کی حور روزانہ بیوی کو اپنی زبان سے کہتی ہے اس شوہر پہ ظلم نہیں کر، اس نے ہمارے پاس آنا ہے، تو اگر تو اس کے ساتھ برا سلوک کرے گی تو تجھے نہیں ملے گا، یہ ہمیں مل جائے گا. تو مرد بھی عورت کے ساتھ، عورت بھی مرد کے ساتھ اچھا سلوک کرے. وہ شوہر جنہوں نے حدیث یاد کی ہوئی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو شوہر کو سجدہ ہوتا، وہ ایک حدیث تو ضرور یاد کرتے ہیں مگر اچھے شوہر بھی تو بنے. ان کو پھر بیوی والی حدیثیں بھی سننی چاہیے، وہ بھی سنیں. تاہم اللہ نے درجہ مرد کا زیادہ رکھا ہے، مگر حقوق اور فرائض دونوں پر ہیں. اگر وہ پورے نہیں کریں گے تو دونوں گناہگار ہوں گے.
دونوں حقوق و فرائض دونوں فرائض. نام صاحب اب سوالات کی آپ نے ہمیں وہ جانچ کر کے بتانی ہے کہ انعامات جو ہیں وہ کس کس تک پہنچے. یہاں سے سوال کوئی کرنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم مولانا صاحب. ویسے ایک لطیفہ سنا رہا ہوں. میرے ایک جلسے میں ایسا ہو گیا تھا. اچھا جی بسم اللہ. تو میں نے یہی بات جنت میں بتائی تو وہ ایک رکا آ گیا اچھا جی کہ جی ہم مردوں کے لیے تو اتنا کچھ ہوگا, عورتوں کے لیے کیا؟ میں نے کہا وہی شوہر. تو کہنے لگے پھر جنت کا فائدہ کیا؟ معاذ اللہ. جی میرا آپ سے سوال یہ کہ آج کل جیسے جب سے میں بڑا ہوا میں نے یہی دیکھا اپنے گرد و نواح کے اندر کہ جتنی بھی عورتیں ہیں ان کا مردوں سے جو ہے نماز پڑھنے کا طریقہ مختلف ہے. لیکن آج کل میں نے کچھ جگہوں پہ یہ سننا شروع کیا ہے اور میرے علم میں کہیں سے بات آئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا تھا نماز کا وہ ایک ہی ہے, اور کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کا نماز پڑھنے کا طریقہ ایک سا ہونا چاہیے. تو اس کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے؟ اور دوسرا میرا ایک سوال یہ ہے کہ جو سید ہیں, سادات ہیں, وہ کیا سیدوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی دو سوال آپ کے. جو یہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کا طریقہ ایک ہونا چاہیے, کاش عقل سے کام لیتے. اللہ نے بدن کی ساخت مختلف کیوں رکھی ہے؟ کچھ تو فرق ہے نا. اسی لحاظ سے ان کو سکھایا گیا. میں کانوں تک ہاتھ اٹھاتا ہوں, عورت پردے میں کندھے تک اٹھاتی ہے. اس کے جسم کی بناوٹ مختلف. میں رکوع میں پورا جھکتا ہوں کہ پیالہ رکھ دیا جائے کمر پہ تو پانی نہ گرے. اس کے لیے ایسا نہیں ہے. ہاتھ بھی وہ چھپا کے سینے پر باندھتی ہے. فرق ہے نا. اور سجدے میں اس کے تمام بدن کے اعضاء لگے ہوں, مرد کو ہے کھلے ہوں, تو بدن کی بناوٹ الگ ہے. عورت کے ساتھ حیا کے تقاضے اور ہیں. تو جو یہ کہتے ہیں نہیں ایک سا ہونا چاہیے, وہ شاید اپنی تسکین کر رہے ہیں. اس پر وہ دلیل پیش کر دیں. ہمارے پاس تو دلائل موجود ہیں جن کے مطابق, اور پھر آج سے نہیں ہے, چلا آ رہا ہے. تو یہ متجددین, نئی باتیں کرنے والے شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ 1400 سال میں کوئی اسلام نہیں سمجھا, یہی سمجھے ہیں. تو ان سے ہم یہ کہیں گے کہ لکم دینکم ولی دین. ہم اسی طریقے پہ رہنا چاہتے ہیں جس پر اللہ کے پیارے رہے, کیونکہ اس کی ہم دعا کرتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. اللہ ہمیں اسی طریقے پر قائم رکھے. دوسرا سوال آپ کا, سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. سید کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. لیکن اگر سید ضرورت مند ہے تو اس کا شرعی ہیلا کرے. آپ کے پاس اور پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے, تو کسی کو پہلے مالک بنائیں اور بتا دیں بات کہ میں اس طرح سید کی مدد کرنا چاہتا ہوں, تم یہ میری طرف سے زکوٰۃ قبول کر لو, پھر مجھے تحفہ دے دو, پھر اس کو دے سکتے ہیں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس طرح کا معاملہ. کھجوروں کی کوئی ٹوکری لایا, اس نے صدقہ کی, تو جس کو دینا تھا اس کو دے دیا. اب جس کو صدقہ کی گئی اس نے حضور کو تحفہ دے دی. فرمایا ہوا لہا صدقۃ ولنا ہدیۃ, اس کے لیے صدقہ تھا, ہمارے لیے ہدیہ. حضور نے اس کو کھا لیا. تو بات سمجھ میں آ گئی. جی آپ کا سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب مجھے شفاعت کے بارے میں سوال کرنا ہے کہ ہمارا شفاعت کے اوپر کس حد تک عقیدہ ہونا چاہیے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ شفاعت عربی کا لفظ ہے, اس کے معنی ہم اردو میں سفارش کرتے ہیں, انگلش میں انٹرسیشن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اعمال, ہمارے بچے, ایمان والوں کے, یہ ہماری شفاعت کریں گے. قرآن شفاعت کرے گا, رمضان شفاعت کرے گا, حاجی شفاعت کرے گا. بچوں کے بارے میں جو نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے